نے پوچھا تھا کہ اگر داڑھی کسی کی ایک مٹھی سے زائد ہو اور اس کے چہرے پہ اچھی بھی لگتی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی ترشوا دینی چاہیے، تو کیا اس کا ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کٹوا سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنی تو ضرور ہو، بڑی کو منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، اتنی بڑی داڑھی رکھنا جو دور سے دیکھنے میں انتہائی مکروہ محسوس ہو، چہرہ برا سا لگے اور دیکھنے والے اس کو کراہت سی محسوس کرے کہ اتنی لمبی لمبی داڑھیاں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ چنانچہ کہ تھوڑی بہت بڑی داڑھی ہے اور چہرے پہ اچھی بھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح اپنانا چاہیے کہ دوسرا دیکھے تو اس کو اچھی لگے اور وہ خود بھی سنت اپنانے کی طرف آئے۔ معاذاللہ اس طرح سنت نہ اپنائیں کہ دیکھنے والا کہے کہ ارے باپ رے، اگر ایسے میں نے رکھا تو میں بھی ایسا نظر آؤں گا۔ نہ داڑھی میں کنگھا کرنا، بے ترتیب داڑیاں، مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے پڑے ہیں، زلفیں اڑ رہی ہیں، امامہ اگر باندھا ہوا تو ٹیڑھا میڑھا امامہ کر کے باندھ لیا۔ یہ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ امامہ باندھتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کی بزرگی اس چیز کو معیوب نہیں کرتی بلکہ وہ سادگی میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن عام لوگ جب اس طرح بے ترتیب قسم کے کرتے ہیں تو آپ کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے، آپ کو بزرگی سے خالی ہو کر دیکھا جائے گا۔ اس وقت یہ بے ترتیبی جو ہے یہ شاید کسی کے لیے کراہت کا سبب بن جائے گی، ناپسندیدگی کا سبب بنے گی۔ وہ کہے گا یار میں بھی اگر امامہ پہنوں گا تو ایسے ہی نظر آؤں گا اور ایسی میری زلفیں اڑ رہی ہوں گی، ایسی داڑھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسکوٹر چلا رہے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں، اس ٹائم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عادت ہی بنا لینا۔ گھر پر آ کے بھی نہ داڑھی میں کنگھا کر رہے ہیں، نہ زلفیں سنوار رہے ہیں، ایسی شادی بیاہ کے اندر پہنچ گئے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں سنت کو اچھے انداز سے اپنائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کا دل چاہے کہ وہ اس طرف آئیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں نے مفتی صاحب داڑھی رکھی ایک فلاں شخص کو دیکھ کر کہ ان کے چہرے پہ اتنی اچھی داڑھی لگ رہی تھی کہ میں نے بھی داڑھی رکھ لی۔ یہ ہوتی ہے بات کہ اتنے پیارے انداز سے نبی کریم کی سنت کو اپنائیں کہ وہ اچھی لگے۔ تو اگر یہ چہرے پہ بڑی داڑھی اچھی لگ رہی ہے تو ایک مشت کے بعد داڑھی کٹوانا واجب نہیں ہے، ہاں کٹوا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر تھوڑی سی بڑی ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو بڑی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ کہ آج کل شادیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ ایک ہی دن رکھ لیتے ہیں اور اسے شلیمہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ توبہ میرے مالک، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ولیمے کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کس نے کہا ولیمہ کرو؟ تو آپ کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن اور حدیث، یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ولیمہ ہوتا ہے۔ تو حدیث سے جب پتہ چلا تو پھر حدیث یہ بتائے گی نا کہ ولیمہ کب ہوگا اور کیا اس کو شادی کے کھانے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ اپنے پاس سے بس ولیمے کا تصور وہاں سے لے لیا، باقی یہ شترے بے مہار ہو گئے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ولیمے کا تصور یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ کے بعد پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا کہ شب زفاف کے بعد آپ نے کھانا کھلایا ہے صحابہ کرام کو، یا ویسے ہی تقسیم کیا جیسے صحابہ کو بلا کے کھلا دیا ہے۔ تو یہ ولیمے کا تصور ہے۔ اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی یقینی سی بات ہے فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ ساتھ ہی ولیمہ کر دیتے ہیں تو یہ ولیمے کی سنت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کو ولیمہ کہنا اور اس قسم کی بدعتیں ایجاد ہرگز نہ کی جائیں۔ ولیمہ کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ اس وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کا وقت بھی معین کر دیا ہے، اس کو وقت کو بدل دینے سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور جو چیز سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتی ہے۔ ایسی بدعتیں ایجاد نہ کریں، ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کی روش پہ چلتے ہوئے آپ نے ولیمے کو شلیمہ بنا دیا، اس کے بعد وہ اس کو قیمہ کر دیں اور کیا کر دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ایک چیز پہ بچے نہیں رہیں گے، پھر وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کریں گے،
اور اسی بنا پر دین کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے رسوم اور رواج اکثر خلاف شرع اور بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم جرأت مندی کے ساتھ ان کو اس لیے کر رہے تھے، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں نا رشتوں کے لیے، بھی آپ کے ہاں کیا کیا لیتے دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، دوسری کہتی ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور ان میں بہت سی چیزیں، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے، نہ حدیث کو، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کی کوئی حیا اور شرم، تو ہم خود بدعتیں ایجاد کر کے اور اپنی نسلوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، اور آگے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو لہذا شلیمہ پلیمہ چھوڑ دیجئے، آپ ولیمہ ہی کیجئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں سے ٹکرانا ممکن نہیں رہتا۔ گھر والے کہتے ہیں تم خاموش رہو، ملا نہ بنو زیادہ، جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے آخرت میں۔ ایسے جرأت مند بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسی صورت میں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بولے آپ کی مرضی جو چاہے کریں۔ آپ اگلے دن صرف ایک دو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، نیت کر لیں کہ یہ ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے باقاعدہ ہال بک کرانا، انویٹیشن دینا، کوئی بہت زیادہ بڑی مقدار میں کھانا بنانا یہ لازم نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، ولیمے کی نیت سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔